बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफ़ा नारा आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में रोज़गार के सिलसिले में प्रदेश में मुकीम हैं, वो वहाँ पे रोज़गार कमाते हैं और पाकिस्तान की मईशत में उनका बहुत बड़ा किरदार है। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की बिल्डिंग का और इनके ऑफिशियल्स को मिलने का मौका मिला है। आज हम आपकी इनसे तमाम जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाएंगे। हम आपको हाउसिंग सेक्टर के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे, वेलफेयर सेक्टर की इंफॉर्मेशन देंगे और यहाँ का जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से आज जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हबीब गिलानी, उनसे बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री का आपस में क्या लिंक है और वो कैसे किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वहाँ पे मुख्तलिफ बैरून मुल्क में वो जेलों में हैं या वो हॉस्पिटलाइज हैं या उनको एजुकेशन का मसला है, तो वो कैसे हल करते हैं, किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। आइए बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और मुख्तलिफ मिनिस्ट्री इनके डिपार्टमेंट्स को विजिट करते हैं। चलते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ। डी हाउसिंग से हमारी मुलाकात है। इनसे पूछते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं, किस तरह की हाउसिंग स्कीम, कहाँ तक उसकी क्या अपडेट्स हैं? इसमें जो मेन है हमारी जो इस वेल्थ है जिसमें सारे रेजिडेंट्स रह रहे हैं वो है उधर हमारी लाहौर में। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद है हमारी ओपी हाउसिंग स्कीम पेशावर है। ओके। वहाँ भी कॉलोनाइजेशन हो चुकी है काफी हद तक। ठीक है। अब हमारी जो मेन है ये स्कीम जो जिसके लिए सबको आई थिंक कंसर्न भी है वो है हाउसिंग स्कीम हमारी जो है ये इस्लामाबाद की। ठीक है। जोन 5 में है। तो इस पे अभी हमने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो आई थिंक हमारे जो ओपीज हैं उनको इसका पता होना चाहिए। इसका सबसे जो बड़ी बात है जो जिसको मैं बड़ी फख्र से और कह रहा हूं कि हमने इस पे काम किया है कि हम इसका एक सेक्टर जो है ना इसका पोजेशन देने लगे हैं। कौन? इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद हाउसिंग स्कीम जोन 5 का हम पोजेशन दे रहे हैं। खैर बट साहब, आप क्योंकि हाउसिंग सेक्टर को का जो इन्वेस्टर का डाटा है उसको आप टैकल करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि कितने इन्वेस्टर्स ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इन्होंने हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है? सर, हाउसिंग सेक्टर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज का आप ले रहे हैं उसमें तो तकरीबन 10,000 हमारे पास जो है ना यानी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको हम प्लॉट्स अलॉट कर चुके हैं। इसके अलावा जो है ना 9 मिलियन जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का डाटा हमारे पास नादरा के मुताबिक है जो हमारे क्लाइंट है। और हम कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से रिस्पांस आता है और हमें यानी अपनी कोई भी यानी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई हमें मुश्किलात। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ, ये काफी आपका काफी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे हाउसिंग सेक्टर का लग रहा है। ये क्या इनका क्या काम है? हमारा जो हाउसिंग एंड वर्क्स है ना सर, ये 3 हमारी विंग्स हैं। एक जो है इंजीनियरिंग वर्क्स की विंग है, ओके। दूसरी स्टेट सेक्शन है और एक जो है ना हमारा लैंड सेक्शन है। ओके। तो हाउसिंग सेक्टर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी तो आपका होगा? बिल्कुल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इससे पहले नहीं था। ये जो भी हमारी नई मैनेजमेंट आई है, ठीक है। इसमें जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि इससे पहले कोई हमारा मार्केटिंग का नहीं था। हमारे यानी जो है ना फंड्स थे, स्टक थे और आगे जो हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं उसकी कोई वर्किंग नहीं थी। अभी प्रेजेंट मैनेजमेंट जो हमारा बोर्ड नया आया है इसने जो है ना इसकी तरफ खास तवज्जो दी है और जो है ना एक यानी मार्केटिंग जो है ना हमारा जो है ना शोबा डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक हमारे हैं नए हायर किए गए हैं। वो मार्केट यानी निजी शोबे से उन्हें किया। ये 30 साल पहले नहीं थे? बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं। जब हाउसिंग स्कीम अनाउंस हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं था। ये नया बोर्ड जब से हमारा बना है, अच्छा, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब हमारा जो है ना ये बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना इस पे वर्किंग हो रही है और नई स्कीम्स की तरफ हम जा रहे हैं और बहुत यानी इसमें जो है ना काम हो। अच्छा राय साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे एक तो आप ये बताएं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और 30 साल हो गए हाउसिंग स्कीम जो आपने अनाउंसमेंट की हुई थी वो बिकी भी है, उसमें वो लोग आपसे कंप्लेन नहीं करते? वो लोग नहीं पूछते कि भाई? वो लोग बिल्कुल कंप्लेन करते हैं और हम रिटेस्ट करते हैं उनकी कंप्लेंट्स को। उसी हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि अभी हमने इस सिलसिले में जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर की
ہدایت پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جلد از جلد ان کو جو اسپیشلی ہماری زون 5 ہے اور اسلام آباد والی ہاؤسنگ اسکیم اس میں ہم کم از کم پوزیشن دیں لوگوں کو اور یہ وہاں پہ کتنے سیکٹرز ہیں زون 5 میں؟ زون 5 میں 8 سیکٹر ہیں اور لیکن فی الحال ہم 1 سیکٹر کا دے رہے ہیں. یہ کتنے عرصے بعد آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ دیں؟ یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ 15 دسمبر تک ہم نے پوزیشن دے دینا ہے. وہاں پہ اس وقت مطلب جتنے بھی وہاں پہ پلاٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ گھر بنانا چاہیں گے ان کے لیے الیکٹریسٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، موجود ہے. ان لوگوں کے لیے اس وقت پانی موجود ہے. باقی اس کو ہم جو بھی ہے ان کے پلاٹس کو لیول کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، کہا جا سکتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری ہے، یہ سب سے بڑی خوشخبری یہی میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم 15 دسمبر تک سیکٹر سی کے جو ہمارے الاٹیز ہیں ان کو ہم پوزیشن دے رہے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئیں پوزیشن لیں اور گھر سٹارٹ کریں اور ہمارے پاس سارا جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں. اسلام آباد میں ایک اور آپ کے پاس ہے، یہ چک شہزاد کے ساتھ بھی کوئی پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہمارا چونکہ ایسا تھا کہ وہ سی ڈی اے سے لیز پہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمارا کچھ سی ڈی اے کے ساتھ ایسا چل رہا ہے کہ جوائنٹ وینچر کر لیں. ابھی وہ نہیں ہوا، جیسے نہیں وہ ابھی ہوا نہیں، لیکن اس پہ ہم ورکنگ جاری ہے. ہماری سی ڈی اے کے ڈیفرنٹ جو آفیسرز ہیں ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پرپوزل دے دیا ہم نے. اچھا، فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے اوورسیز پاکستانی؟ ہاں، فیوچر پلانز اسپیشلی اگر ہم اسلام آباد سے شروع کریں تو ابھی ہم نے دے دیا ہے اپارٹمنٹس کا ایک اپارٹمنٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ او پیز کو الاٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کا باقاعدہ ایڈ آ چکا ہے، اس کے ٹینڈر اوپننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ اس کو بلڈ کریں یا آپ خود ہی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن خود اس کو بلڈ کرے گی؟ یہ پروجیکٹ بٹ صاحب کا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں. آئی تھنک اس میں پرائیویٹ سیکٹر یہ جو ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، اس میں مختلف پری کوالیفکیشن ہوگی مختلف کنٹریکٹرز کی، ٹھیک ہے نا، جو اس کی فرمز کی آپ وہ بتائیں. پرائیویٹ انویسٹر اور یہ کنسٹرکشن کمپنیز جو ہیں ان کو ہم نے کیا ہے کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. تو ہمارے اعتبار سے تقریباً 350 اپارٹمنٹس ہیں، یہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں، کمپلینٹس جو لوگ کیونکہ 30 سال سے انویسٹمنٹ لوگوں نے کی ہوئی ہے، آپ ڈی جی ہاؤسنگ ہیں، بہت سارے لوگوں نے کینسلیشن میں بھی دی ہوگی، فیڈ اپ ہو گئے ہوں گے لوگ. تو ان کے لیے اب جب آپ یہ سیکٹر سی دے رہے ہیں، اس میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ ابھی ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں ایسے ہے کہ جو تو اپنے سارے ریفنڈ کروا چکے ہیں نا، اس میں ہم آف کورس ان کا نہیں بنتا، لیکن ان کا تو اس وقت پاسبل نہیں ہے. اور پرانے ریٹ بھی دے رہے ہیں، وہ تو میں نے بتا دیا پہلے. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ ری سیل پرانے ریٹ پہ کر رہے ہیں یا انہی لوگوں کو دوبارہ؟ ان لوگوں سے کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں لے رہے، جو اس وقت جس کو اگر سپوز جنہوں نے اویل کر لیا تھا، اویل کر لیا، چاہے 4,25,000 روپیہ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 4 لاکھ اسی ریٹ پہ ہی ان کو وہ دے رہے ہیں. کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں لے رہے. اگر ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا تو کوئی ایڈیشنل کوئی چیز نہیں لے رہے ان سے. چلیں، وہ جو ہمارے پرانے علاقے اب جو اوورسیز پاکستانی وہاں پہ باہر ہیں جو یہاں پہ جب وزٹ کرتے ہیں انہیں آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سائٹس وزٹ کرواتے ہیں؟ ہاں، سائٹس پہ ہمارا پورا سٹاف موجود ہے، سیکورٹی کا سٹاف موجود ہے، ہمارے وہاں پہ ریزیڈنٹ مینیجر ہے. ابھی ہم نے کتنی ڈیولپمنٹ کتنی ہو چکی ہے؟ ڈیولپمنٹ تمام روڈز کمپلیٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب بنا پلاٹس ساری کمپلیٹ ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ فیز وائز شروع کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سی سیکٹر سے شروع کر رہے ہیں. اچھا، کیونکہ لاہور آپ ہینڈ اوور کر چکے ہیں، میرپور ہینڈ اوور کر چکے ہیں. نہیں، میرپور ہینڈ اوور نہیں کیا. کالونائزیشن جو ہے نا وہ ہماری سلو ہے. اس کی اسلام آباد اب 30 سال کے بعد اب پہلا سٹیپ آپ لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ. اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اپنی طرف سے تو اس میں نہ ظاہر اس میں ڈیلے کی بہت سی وجوہات ہیں، مختلف وجوہات ہیں، وہ پھر ان ڈیٹیل لمبی بات ہو جائے گی. اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہاؤسنگ سیکٹر فعال ہو گیا اور وہ ہینڈ اوور کرنے کے قریب ہیں اسی دسمبر میں. ہاں جی، انشاءاللہ دسمبر میں سب سے بڑی یہی خوشخبری. رائے صاحب، تھینک یو ویری مچ. آج ہم او پی ایف کی بلڈنگ میں ہیں اور ڈی جی ایجوکیشن سیف الرحمان خان صاحب میرے ساتھ ہیں. سیف الرحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. آج میں بطور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی بلڈنگ میں آپ کے ساتھ ہوں. مختلف سکولز میں نے وزٹ کی ہیں، ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب. میں یو اے کی بات کروں گا کہ پاکستانی سکولز ہیں، وہاں پہ 6 سکولز ہیں.
وہاں پہ جو ایجوکیشن کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا. میں آپ سے صرف اتنا کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جناب آپ کو خوش آمدید. آپ نے اچھا کیا کہ اور آپ اوورسیز پاکستانی کو آنا چاہیے، ملنا چاہیے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں، یہ جو تعلیم کے شعبے میں ہم نے کافی کام کیا. ہمارے اس وقت 24 اسکول ہیں. ہمارے گرلس کالج ہے یہاں پہ، بوائز کالج ہے یہاں پہ، اور پنڈی میں ہے اور باقی مختلف جگہوں پہ ہے. اور اس میں ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. ہمارے اس وقت 17,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اور ماشاءاللہ حالانکہ اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے آج کل پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کی ڈبل فیسیں، ہماری فیسیں بہت کم ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں جو ہوتا ہے وہ سلسلہ لاسز نہیں برداشت کرتے. اسکول کی فیسز کے حوالے سے بھی میں کل کسی جگہ بیٹھا تھا اور مجھے میرے نالج میں آئی ہے کہ 5% آپ نے بڑھا دی ہے ابھی فیس. دیکھیں، میرے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. میں فار ایگزامپل اپنے 2 بچوں کی فیس 32 کے 35,000 دیتا ہوں. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. وہی 2 بچے اگر میرے او پی ایف میں پڑھ رہے ہوں نا تو مجھے شاید 14-15 ہزار دونوں کے دینے پڑے. میں بتاؤں کہ ہماری فیس آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیس آلریڈی پہلے کم ہے. سال میں بڑھاتے ہیں نا بہت سے اسکول، پرائیویٹ اسکول ڈبل مطلب 10% 15% ہے، لیکن ہمارا 5% سے ہمیں سسٹین کرنا ہوتا ہے. بچوں کو فیسلٹیز دینی ہوتی ہیں، بچوں کو بہت سی چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو مطلب آپ گرلس کالج ہے کہ 100 کنال پہ اسکول ہے، مختلف جگہوں پہ ہم کرتے ہیں. تو وہ ایک نارمل وہ ہے، لیکن ہمارا کافی لوگوں سے کم ہے. تو آپ نے بات کی یو ای اسکول کی، تو یو ای میں جو اسکولز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایم ڈی صاحب بھی ابھی گئے تھے پچھلے دنوں کو دورے پہ، انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں پہ ہے. تو میری بھی بات ہوتی رہی تھی ایمبیسی سے، اور وہ اس کے متعلق جو اسکولوں کے متعلق انہوں نے بتایا تھا کہ جو ان کی ایشوز ہیں. اب چونکہ ہمارا اس وقت ہمارے یہاں پہ اسکول چل رہے ہیں، اس پہ ایم ڈی صاحب اور بورڈ کو بتایا گیا کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم ان اسکولوں کو بھی کچھ اسسٹ کریں اور ان میں ہم اپنی بھی کنٹریبیوشن کریں کہ ان کے بچوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے. آپ کے آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت ہمیں ہمارے جو CW ہے بریاد سے، انہوں نے لکھا ہے جی کہ جو بچے وہاں پہ اب ریٹرننگ مائیگرینٹس ہیں وہ نکال رہے ہیں وہاں سے، تو ان کے بچوں کے ایڈمیشن کیا ہے. تو ہم نے کہا جی ہمارے پاس جو اسکول ہے وہ تو ہم دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی کے بچوں کو ایڈمیشن کے لیے ضرورت ہے ہم انشاءاللہ پورا اسسٹ کریں گے. فار ایگزامپل آپ کا بچہ ہے، آپ چاہتے ہیں جی کہ میرا سرگودا میں میرا گھر ہے اور آپ کا بچہ میٹرک میں پڑھتا ہے، اگر ادھر میرا اسکول نہیں ہے ہمارا او پی ایف کا، تو ہم انشاءاللہ وہاں کی جو ایجوکیشن اتھارٹیز کو پرسو کریں گے، آپ کا کیس پرسو کریں گے. یہی میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بچے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں میٹرک تک وہ وہیں پہ مختلف اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ان کو اے لیول او لیول کرنا ہوتا ہے یا ایف ایم یا آگے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی ہے، ان کو پاکستان کا ٹریول کرنا پڑتا ہے. اور یہاں میں نے دیکھا ہے F8 اسکول تو اسلام آباد کا وزٹ کیا، ماشاء اللہ ہاسپٹل کی بڑی اچھی آپ نے فیسلٹی دی ہوئی ہے. لیکن جب یہاں پہ انہوں نے میٹرک ایف اے یا اے لیول او لیول کی میں ایڈمیشن لے لیا، یہاں پڑھ لیا، جب وہ یونیورسٹی لیول میں جاتے ہیں تو ان کو پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑتا ہے. تو یونیورسٹی کا کوئی پلان ہے؟ بالکل ہے ہمارا انشاءاللہ ایک ہمارا ایجوکیشنل فراڈ ہمیں CDA نے دیا F11 میں، اس میں کل میٹنگ بھی ہے. اس میں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جو بچے فارغ ہو تحصیل ہوں ان کا ہم یونیورسٹی کا بچوں کو ماسٹرز گریجویٹ لیول پہ ان کو ہم ہیلپ کریں. بالکل اس پہ بات چیت چل رہی ہو رہا ہے، اور کچھ ہماری سیٹس بھی ریزرو ہوئی مختلف کالجوں پہ، میڈیکل کالجوں پہ. جو اوورسیز پاکستانی ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں کوئی کالج یا اسکول کی کوئی بلڈنگ بالکل کر رہے ہیں. ہمارے اس وقت جو میرپور میں جو ہماری اسکیم ہے اس وقت ہم 2-3 پلاٹس بورڈ نے کہا لیز آؤٹ کریں تاکہ اوپن بیڈنگ پہ نا جو اپلائی کرنا چاہیے اوورسیز پاکستانی بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اگر اس نے اپنا اسکول بنانا ہے مختلف انسٹیٹیوشن وہ بھی کر رہے ہیں. اور ہمارا پشاور میں بھی شاید ہاؤسنگ والے آپ کو بتائیں گے، اور شاید لاہور میں بھی میرا خیال ارشد صاحب بنا رہے ہیں وہاں پہ بھی. تو یہ بھی اسکیم ہے کہ ان اسکیموں میں اسکول بنائے جائیں. یونیورسٹی کا کوئی پلان؟ ہماری گجرات کو جو اسکول ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم میں ابھی شفٹ ہو رہا ہے تھوڑے عرصے میں، وہاں بھی بن گیا. یونیورسٹی کا میں نے بتایا کہ ہمارا F11 میں جو یہ ہے اس میں انشاءاللہ فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو زیادہ تعلیم ملے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کی جو ماشاءاللہ انیشیٹوز ہیں بہت اچھے ہیں، اور وہ ای لرننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں. ای لرننگ آپ یہاں بیٹھ کے ایگزیکٹلی میں اس پہ بھی آنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ای لرننگ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ہمارا. ڈائریکٹلی ای لرننگ 2 دن تھوڑے عرصے میں جوائن کر لے گا. تو جو دبئی ابوظہبی شارجہ میں اسکول جو وغیرہ ہیں یا سعودی عرب میں، تو یہاں بیٹھ کے ان ای لرننگ یہاں سے جو اچھا بچوں کی کوئی اسکالرشپ کا کوئی بندوبست کیا ہو جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہاں پہ کوئی اسکالرشپ کا کوئی بندوبست؟ اس میں سر ایسا ہے کہ ہمارے پہلے اسکالرشپ تھے بہت کم تھے. اچھا سم تھنگ میرا خیال 5 ملین اس طرح تھا. تو ایک پرپوزل یہ ہے کہ ہم بچوں کو نا زیادہ اسکالرشپ دے ماسٹر لیول پہ. وہ یہ تھا کہ نیڈی اسکالرشپ. اب اسکیم کو ریوائز کر دیا گیا اور اس دفعہ بورڈ نے 30 ملین کے اپروول دے دی ہے. اچھا اس میں طریقہ کار یہ ہے
کہ جو بچے فار ایگزامپل آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے میڈیکل میں تو وہ اگلے 4 سال پڑھ رہے ہیں تو 4 سال تک اس کو اسکالرشپ ملے گا. اس کی اماؤنٹ بھی ہم نے بڑھا دی ہے. زبردست. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو سب مل اچھا جائے گا. بیرون ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن انشورنس سسٹم متعارف کرایا جاتا ہے وہاں پہ. ہاں جی، ہاں جی. تو او پی ایف کو اس طرح کا کوئی بچوں کی جو ایجوکیشن انشورنس ہے اس پہ تو جو آپ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے؟ ایجوکیشن انشورنس پہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں ایک پرسنلائز میٹر ہے کہ وہ پیرنٹس کرتے ہیں خود کرتے ہیں بچوں کا. کسی نے آپ نے اپنے بچے کو اسٹیٹ لائف انشورنس کرا دی, میں نے کرا دی, وہ میرا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہے. اس میں اسٹیٹ لیول پہ ذرا اس طریقے سے مشکلات آ جاتی ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ چونکہ اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کے لیے سیٹیں مختلف جگہوں پہ ریزرو کی ہیں اور ان کو میڈیکل کالج میں بھی ہیں مختلف, اور ایک اور ایفرٹ چل رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں ارینج کرائی جائیں بچوں کے لیے. اچھا دوسرا, جو بچے اوورسیز پاکستانی ہیں جو وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ان کے لیے او پی ایف کو انٹرنشپ کا بھی کوئی پروگرام ڈیزائن کر رہا ہے کوئی؟ بالکل ہے جی, اس میں ایک انٹرنشپ کا پروگرام ہے, شاید میرا خیال ہے آپ کو ایچ آر والے بتائیں گے. وہ بھی ایم ڈی صاحب نے ایک انیشیٹو ہے, بورڈ نے اپروو کیا ہے کہ یہ انٹرنشپ ایک پروگرام یہاں پہ شروع کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو بچے ہیں ان کو دے ول بی موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کو پریفرنس دیتے ہیں. ایک چیز اور بتا دوں کہ پہلے اوورسیز پاکستانیز کے 2 بچوں کو 50% ڈسکاؤنٹ تھا. اچھا, اب 4 بچوں کو 50% ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا. یعنی اگر آپ کے 4 بچے او پی ایف میں پڑھتے ہیں ان کو 50% پہلے 2 کا تھا, اب 50%. Exactly. حالانکہ اس سے جو لاسز ہو رہے ہیں ہم خود برداشت کر رہے ہیں. اچھا, بچوں کے لیے آؤٹ ڈور پروگرامز یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کے لیے بیرون ملک کے دورے یا اس میں یہ یہاں ہوتا پہ ہے- جو آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ٹورزم بہت اچھا ہے, تو یہاں باہر کے کوئی انٹرن جو ہوتے ہیں بچوں کے, اس میں ایسا ہے جی کہ یہ جو اسکول ٹرپس ہوتے ہیں نا, ہم اس میں زیادہ تر چونکہ ہم نے اسکولوں کو بڑی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اکیڈیمکس خود کریں, سفارشیں وغیرہ ہم نہ کریں, اپنا کریں. تو یہ اسکول خود فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے کہیں جاتے ہیں, ہم سے پرمیشن لیتے ہیں کہ بچوں کو مری لے کے جا رہے ہیں 3 سال. پچھلے دن کوٹلی والوں کا ہے ہمیں اسکول کا, تو وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں جات. وہ اس میں چونکہ پیرنٹس کی ولنگنیس ہوتی ہے, ان کی کانسنٹ ہوتی ہے, سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ کالج خود ہی مینیج کرتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. اوکے. اچھا دوسرا, جو مختلف سکولز ہیں, مختلف کالجز ہیں یہاں او پی ایف کے, وہاں ٹیچر کی جو ٹیچرز ہیں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کا کیا کرائیٹیریا ہے, کس طرح آپ انہیں اپوائنٹ کرتے یہ ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جی. اس میں ہم یہ ہے کہ ہر اسکول میں یہاں پہ بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. اوکے ہماری اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے ہیڈ کوارٹر سے, نو کمپرومائز آن میرٹ. اوکے ٹھیک ہے. بھارت پاکستان میں یا کہیں پہ بھی ہر جگہ پہ کچھ ہوتا ہے, ایشوز ہوتے ہیں, کوئی کہتے ہیں لیکن ہمارے اگر نوٹس میں ایسی کوئی چیز آتی ہے ایکشن لیا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ٹیچروں کی کیپیسٹی بلڈنگ اور پرنسپلس کے لیے ابھی ہم نے کانفرنس کرائی ہے. پرنسپلس کی یہاں 4 دن کی کانفرنس تھی. کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری ہوتی ہے زبردست. اور بہت اچھی ٹریننگ رہی ہے, بڑا اچھا فیڈ بیک. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے چونکہ 17,000 اسکول ہیں تو کافی ٹیچرز ہیں, تو ان کا ہم پلاننگ بنا رہے ہیں. ایم ڈی صاحب نے کہا ہے کہ ہم تمام ٹیچرز کی نا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کو کورس کریں تاکہ ان کی جو پرفارمنس ہے اور بہتر ہو. ٹیچرز کی پروموشنز کا بھی ایشو ہی رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بھی جو پرانے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا ایک حق بھی ہے, وہ کہاں تک آپ وہ دیکھتے ہیں, دیکھ کس رہے طرح ہیں. اس دیکھتے میں کچھ ایک پروپوزل چل رہی ہے کہ جو ٹیچر زیادہ عرصہ رہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے. اصل میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ہمارے کہ رولز ریگولیشن بھی دیکھنے ہوتے ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سبسڈی کتنی ہے, لاسز کتنے ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. بالکل. تو لیکن اب یہ ہے کہ ہم اس کو ظاہرہ ان کا جو حق بنتا ہے اس کو ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں, اور اللہ کا شکر اس میں ہم کرتے رہتے ہیں کچھ. تھینک یو ویری مچ ڈی جی ایجوکیشن, آپ نے مجھے ٹائم دیا. You're welcome. ایز اوورسیز پاکستانی ہم اسپیشل اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کی بلڈنگ کو وزٹ کرنے آئے. ایک میرا آخری میسج. جی بالکل, ایگزیکٹلی, بالکل. میں خود بھی میری پوسٹنگ رہی ہے ایز کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی مینچسٹر. میرا کمیونٹی کا یو کے میں تو مینچسٹر کمیونٹی کا. اکثر لوگوں نے یہ تھوڑا یہ تاثر ہے کہ او پی ایف کچھ کر نہیں رہا. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کا ڈائسپورا دیکھیں نا, آپ کو پتہ چلے گا کہ او پی ایف ایک واحد آرگنائزیشن ہے جو کہ مختلف قسم کی چیزیں دے. 4 لاکھ روپے ڈسیبل کو دیا جس کی ڈیتھ ہو جائے, 3 لاکھ ڈسیبل کو دیا. بالکل, یہی بنیادی مقصد تھا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو وزٹ کرنے کا. اوورسیز پاکستانی اس کا پورا حق ہے. بالکل. دیکھیے ان کے اگر ایشوز ہیں, کنسرنز ہیں, ضرور لکھیں. ہماری ویب سائٹ بھی ایم ڈی صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق بہت اچھی بن گئی. ہمارا ویب سائٹ دیکھیں, پہلے دیکھیں, بہت سی چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے, لیکن ہمیں ان کی اچھی تجاویز چاہیے اور ان کو پازیٹیو اینگل میں دیکھیں. او پی ایف الحمدللہ از ڈوئنگ لاٹ آف تھنگس فار دی اوورسیز. بالکل, بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ڈوئنگ گریٹ جاب, اور پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے آپ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, اور پازیٹیو امیج ہم بلڈ کرنا چاہ رہے تھے. تعلیم کے شعبے میں اگر کسی کی کوئی سجیشن ہے, پروپوزل ہے, کوئی اسکول کھولنا چاہتا ہے, کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے,
ہم حاضر ہیں بتائیں. تھینک یو ویری مچ سیف الرحمان خان صاحب. ویلفیئر سیکشن کے حوالے سے جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی بیرون ملک رہ رہے ہیں، ایک پاکستان کی معیشت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اب جب وہ کسی مسئلے میں آ جاتے ہیں، کسی پرابلم میں آ جاتے ہیں، تو ان کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ آپ بطور ڈی جی آپ کے کیا کمنٹس ہیں اس والے؟ جی، ہمارے پاس اپنا ان کی امداد کے لیے اپنا ادھر 24/7 اپنا آفس سیکشن کھلا ہوا ہے. ٹول فری نمبر ہے، ای میل اور ویب سائٹ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور ٹول فری نمبر 0411040404 ہے، اور لینڈ نمبر، اور ٹول فری نمبر 0800. اچھا، مجھے یہ بتائیں، جو پاکستانی وہاں خدا نخواستہ کسی جرم میں یا کبھی نہ کردہ گناہوں میں بھی وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیل چلے جاتے ہیں، تو ہوتا یہ کہ وہاں پہ کبھی کبھی تھوڑی سی فائن کی وجہ سے 200-300 درہم فائن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کو بڑا ٹائم گزارنا پڑتا ہے وہاں پہ. اس کے لیے ویلفیئر سیکشن کی کیا پالیسی ہے؟ مختلف ایمبیسیز کو کیا انسٹرکشنز ہیں؟ جی، کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں ہمارے جو اپنا 17 ملکوں میں، اور ادھر اپنا جو مائنر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اپنا امداد کریں، ان دا سینس کہ وہ اپنا کفیل اور ایون کورٹس میں حاضر ہوتے ہیں. اور ہم نے کئی کیسز میں اپنا جو بعض مائنر تھے ان کی معافی بھی کروائی اور لوگوں کو اپنا چھڑوایا. لیکن اب ایک کمپریہنسو پروگرام اپنا لانچ کیا جا رہا ہے جو کہ منسٹری آف ہماری اوورسیز پاکستانی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے جو کہ وہ کر رہی ہے. اس میں یہ ہے جی کہ اپنا ان کے کیسز، لیگل اسسٹنس، وہ تمام چیزیں ایلیمنٹ آئیں گے، اور جس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی داد رسی ہو سکتی. اچھا، ویلفیئر سیکشن کے حوالے سے ایک اور بات بڑی اہم ہے، اوورسیز پاکستانی وہ انشورڈ، موسٹلی ان کو نہیں پتا، انشورنس کا نہیں پتا، وہ انشورڈ نہیں ہوتے. اگر وہ ایک پالیسی مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسے 400,000 دیا جاتا ہے، 4 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. لیکن کیا ایسی سجیشن یہاں پہ کوئی کسی نے نہیں دی، یا اوورسیز پاکستانی نے، کہ ان کی باقاعدہ انشورنس کرائی جائے جب ان کے پاسپورٹ رینیو ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی اماؤنٹ وہاں انہیں سالانہ لے لی جائے ان سے، اور پھر وہ جب یہاں پہ ہیں ان کو ہو سکتا ہے 20 لاکھ 40 لاکھ انہیں مل جائے. اس طرح کی کوئی پالیسی آپ کی ہے انڈر ڈسکشن؟ جی، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بیسکلی کام یہی ہے کہ مختلف اپنا ایسی ویلفیئر کی اسکیمز لائے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ایسی انشورنس پالیسیز دی جا سکیں. اس وقت جو ہے ہماری انشورنس کے علاوہ ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ انشورنس کوریج ہے جس میں 10,000 100,000 اپنا ملتا ہے. اچھا، 1 ملین. اچھا، 1 ملین روپیز ملتے ہیں، 10 لاکھ روپیہ ان کیس آف ڈیتھ. اچھا، اور تو انشورنس اگر پراپر ایک انشورنس ہو جائے. علاوہ جو ہے ہمیں اس وقت اپنا ہماری مینجمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن ہے، اور ہم اس پالیسی پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ہے اپنا کنسرن جو ایکچوئرینس ہیں ان کے سے مدد کے ساتھ ہم اپنا پالیسی کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں پاسبلٹی کہ ان کے لیے اس سے بہتر سوشل کور کس طرح ہو سکتا ہے تھرو انشورنس کمپنیز. اچھا، بلکہ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کی مختلف انشورنس کمپنیز ہیں، اگر وہ چھوٹا سا ایک پریمیئر کے طور پہ آپ کو کوئی پروجیکٹ دیں، کوئی ایسا آئیڈیا دیں جس میں فار ایگزامپل ایک مزدور ہے، وہ وہاں پہ 800 یا 1000 درہم سیلری لے رہا ہے، اگر وہ پاسپورٹ رینیو کرانے جاتا ہے اور وہ 500 درہم سال کا وہ جمع کراتا ہے تو اس کا ایک اچھا خاصا پریمیئر 500 درہم کا مطلب 15,000 کا وہ ایک یہاں پہ اچھی اماؤنٹ لے سکتا ہے، 10 سے 15 لاکھ روپیہ. تو یہ آپ کو ایزی نہیں پڑے گا اگر آپ اس طرح کریں تو؟ جی، اس لیے اس کام کے لیے اس وقت جو ہے ہم ورکنگ کر رہے ہیں جس میں لائف انشورنس پالیسی کے اوپر بھی اور اپنا ایون ہیلتھ والے یہاں ان کے ہیلتھ پہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے بتایا گیا کہ او پی ایف کی اپنی ویلفیئر ہیلتھ کے حوالے سے آپ کی ایمبولینس بھی ہے، اور آپ کا کوئی ہاسپٹل بھی آپ نے پاکستان میں بنایا ہوا ہے اوورسیز پاکستانی؟ ہمارے پاس 2 ہاسپٹل ہیں، ایک اپنا میرپور میں کیونکہ وہ بھی کنسنٹریشن ایریا، اور دوسرا ہمارے پاس اپنا ڈی جی خان میں ہے. یہ آئی ہاسپٹلز ہیں اور ان کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں تاکہ اسے فل فلیج اپنا ہاسپٹل پہ چلایا جا سکے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے 2 ہاسپٹل
हॉस्पिटल ऑलरेडी मौजूद जी है, हाँ, और दूसरा- एम्बुलेंस सर्विस जी हाँ, मौजूद है। और दूसरा शिफा इंटरनेशनल में हमारे जो है आई हॉस्पिटल जो ओके। है उसमें हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे कार्ड होल्डर्स हैं मेंबरशिप वाले, वो वहाँ जाएंगे तो उनको अपना डिस्काउंटेड प्राइस पे अच्छा, ये हवाला बिल्कुल इलाज बिल्कुल न्यू न्यूज़ है मेरे लिए बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तान का कार्ड होल्डर हैं तो जो खासतौर पे इस्लामाबाद में जो शिफा हॉस्पिटल है वहाँ आप डिस्काउंटेड, रावलपिंडी वाला जो आई हॉस्पिटल। आई हॉस्पिटल वहाँ पे आप आंखों का इलाज जो है ना वो डिस्काउंटेड, कितने % वहाँ पे डिस्काउंट है? वैसे तो जी अपना उनका एक प्रोग्राम है जिसमें वो अपना तकरीबन सालाना जो है 5 लाख के करीब लोगों को मुफ्त भी करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे वाले जो हैं नॉर्मल फीस से वो 10-15% 10 to 15% डिस्काउंट, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है कि लेकिन आप उधर कुछ- क्वालिटी जो है जी बहुत अच्छी है अपना सर्विस। डायरेक्टर वेलफेयर खालिद साहब मेरे साथ हैं। आप बताना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है उनके हवाले से उसके लिए तरीकाकार ये है कि जो भी यहाँ पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक कहीं भी डेड बॉडी हमें मौसूल होती है तो उसके घर तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं और उस ट्रांसपोर्टेशन हम उसको प्रोवाइड अच्छा, करते हैं। ये उसमें वहाँ कोई पे जो कॉन्सुलेट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं आपको, वो हमें आपको बताते इंटीमेट हैं? करती हैं या जो इंडिविजुअल की जो डिसीज की फैमिली होती है वो हमें इतला करती है तो हम उसको ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी एम्बुलेंस के उसमें शेप में देती है, provide अच्छा, करते हैं जी। और इसके अलावा अगर कोई पैरालाइज्ड हो जाता है कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, उसके लिए कोई आपकी कोई स्कीम या कोई इस तरह का? उसके लिए हमारी माली इमदाद की स्कीम है। अच्छा। जिसमें खुदा न खास्ता अगर वो माजूर हो जाए, उसकी बिनाई चली जाए या हाथ या पैर, कोई भी खुदा न खास्ता परमानेंट डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, और उस सूरत में हम उसको 3 लाख रुपए देते हैं। जी हाँ। अच्छा, 3 लाख रुपया देते हैं। 3 लाख रुपया तो कुछ थोड़ी सी अमाउंट नहीं है एक बंदे की सारी जिंदगी की। पैरालाइज एक बंदा हो जाता इसको है, हम कोशिश करें मजीद मतलब जीरो हॉल आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी इस क्योंकि अभी तक हमें इस मद में केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन अच्छा। ये है जी कि इसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, रैशनलाइज भी कर रहे हैं। इस साल जो है हमारे पास जो केसेस हैं अपना डेथ के केसेस जो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस साल भी तकरीबन हमारा बिलियन अच्छा, के करीब मैं खर्चा बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जो कंसर्न है वो यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जेलों में जो हैं वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, कोई उनको विजिट नहीं कर रहा होता। तो आप मुख्तलिफ एम्बेसीज को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो वहाँ उसको विजिट करें और उनके फाइन्स वगैरह पे करके जेल उनको? के अंदर जी बेसिकली तो जो पाकिस्तान मिशन है जी। उनका रोल आ जाता है। कम्युनिटी वेलफेयर अटैची जो हमारा वहाँ पे लेबर सेक्शन होता है, उनके पीरियोडिक विजिट्स होते हैं। बिल्कुल। और कई जगह पर जहाँ पर उनकी सेंटेंसेस होती हैं या ये कि किसी वजह से सेंटेंस ख़त्म हो गई है जेल में, उनके लिए पूरा वो वहाँ पे प्रोसीजर करते हैं। प्लस ये कि जहाँ पर फाइन थोड़ा बहुत हो तो एक कम्युनिटी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड है, उससे भी उनकी पेमेंट की जाती है। और तो ये उसके बावजूद बहुत सारी कंप्लेन है, इसको कहीं आप थोड़ा सा अपग्रेड, थोड़ी सी उसमें तेजी कैसे ला सकते हैं? अपनी और तरफ से कैसे अवाम को अवेयरनेस हो कि वो आप तक रसाई हासिल करें? फैसिलिटेशन की तो जी हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारी वेबसाइट भी मौजूद है, उसके ऊपर भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्लस ये है कि एम्बेसी की भी वेबसाइट पे है, पर वहाँ पे कई जगह जी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहाँ पे कोर्ट प्रोसीजर होते हैं, उनमें कई जगह में खासतौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में टाइम ज़रा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। आज ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की बिल्डिंग में आज विजिट आज हमने किया है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपको दिखाए हैं, वेलफेयर सेक्शन दिखाया है, एजुकेशन सेक्शन दिखाया है, हाउसिंग सेक्टर में हमने आपसे बात कराई है। इस वक्त मैं मैनेजिंग डायरेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन हबीब रहमान गिलानी साहब के साथ मौजूद हूँ। आप मुझे ये बताएं कि बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी इसके अलावा जो मुझे आज अभी तक बताया गया, मुख्तलिफ ब्रीफिंग दी गई है, कोई नया प्रोजेक्ट हाउसिंग सेक्टर में या इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई लेके आ रहे हो आप? तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ओपीएफ का विजिट किया। दूसरी बात यह है कि ओपीएफ वो वाहिद इदारा है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये मैं आपको बड़े फख्र से ये बात बताना चाहता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के तमाम एम्प्लॉयज़ और तमाम जो बोर्ड के मेंबर्स हैं और हमारे चेयरमैन मिनिस्टर पीर सदरुद्दीन राशिदी साहब, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट अब्दुल रहमान खान कांजू साहब, सेक्रेटरी मिर्जा सुहेल अहमद साहब,
ہمارے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں وہ ملک امجد صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ڈفرینٹ جو بورڈ کے ممبرز ہیں، جہانگیر مناز صاحب، خالد شاہین بٹ صاحب، صاحبزادہ سید ایک احمد پوری خان ٹیم صاحب، جو بھی آپ نے بلڈ کی ہوئی ہے، ہم سب لوگ جو ہے وہ مرکوز ہو گئی ہے، ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، اور آپ کہ ہمارا اوڑھنا بچھانا سونا جاگنا، ہمارے خواب، ہمارے خیالات، ہمارے ایمبیشنز، ہمارے ڈیڈیکیشن تمام کی تمام اوورسیز پاکستانیز کی ویلفیئر کے لیے مخصوص ہیں اب۔ اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ ہماری ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس ادارے کو ایک ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے، اور اب اس ادارے کی ڈائریکشن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی، تو یہ جو ہمارا جو اس وقت موٹو ہے کہ سب سے پہلے ہم اوورسیز پاکستانیز کی ویلفیئر کے بارے میں سوچیں گے اور کام کریں گے۔ اس میں ہم نے جو بہت سارے پروگرامز تو ہم پہلے جو کر رہے تھے اور وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں، اس میں ایک تو ہم نے بہتری لائی ہے، زیادہ ٹرانسپیرنسی لائی ہے، اس کو زیادہ ایفیشینٹ کیا ہے، اس کو زیادہ جو ہے نا وہ فعال کیا ہے، اس کو زیادہ کوئک کیا ہے، یعنی جو پہلے کام اگر ہوتے تھے پہلے 3 مہینے میں ہوتے تھے، اب اس کو ہم نے 1 ہفتے میں کرتے ہیں۔ گیلان صاحب، جو سب سے مین ایشو آتا ہے، آپ یو اے میں بھی وزٹ کر چکے ہیں، اور سب سے جو ضروری آپ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کو ہے، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ میں گلف سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میں آف کورس گلف کی بات کروں گا۔ دبئی میں جو سکولز ہیں ہمارے پاس، وہاں پہ 6-7 پاکستانی سکولز ہیں، ان میں اپ گریڈ ان کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں ابھی؟ اس سلسلے میں جو ہماری جو اسٹریٹجی ہے نا اس کے 4 حصے ہیں۔ اوکے، سب سے پہلا جو کام میں سب سے آسان ہے اس سے اپنا شروع کرتا ہوں کہ ہم ایک پروجیکٹ میں پاکستان میں شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے بچے جہاں کہیں پڑھتے ہوں گے، میرٹ کی بنیاد پہ اگر ان کو اچھے اسکولوں میں، کالجز میں، اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ ملتا ہے تو ان کے تعلیمی اخراجات او پی ایف برداشت کرے گی، اور اس کے لیے او پی ایف نے ایک اوورسیز پاکستانیز ایجوکیشن فنڈ جو ہے نا وہ کریٹ کر دیا، مختص کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت یہ میں آپ کو گڈ نیوز ہے یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اور یہ بہت انشاءاللہ اچھی۔ بہت جلد اس کا ہم اخبار میں اشتہار بھی دینے والے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اپلیکیشن کال کریں گے، اور یہ ہمارا پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہو جائے گا۔ اور کیونکہ ہمیں اس کا ایکسپیرینس حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو پاکستان میں کرنے کے بعد اس کو ہم بیرون ملک جو طلباء رہائش پذیر ہیں تو ان تک ایکسٹینڈ کریں گے، لیکن پلان ہمارا بند کیا ہوا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اسی کو جاری رکھتے ہوئے میں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گا، پاکستانی اوورسیز پاکستانی اس کے لیے یونیورسٹی نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان میں بھی۔ باقی چیزوں کے لیے آ رہا ہوں، تو یہ ہماری پالیسی کا جو تعلیمی میدان میں یہ پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یہ اسکالرشپس کر رہے ہیں۔ اسکالرشپ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی تعلیم کے اخراجات او پی ایف برداشت کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرے پہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے پروفیشنل کالجز جیسے میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹیز، ایم بی اے، ان سب اداروں میں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں، اس کے لیے ہم قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں اوورسیز پاکستانی کے بچوں کا کوٹا مختص کیا جائے۔ بالکل، بہت یہ ضروری ہماری ہے۔ طرف سے منسٹری کو خط چلا گیا اور منسٹری نے یہ لا منسٹری کو خط لکھ دیا ہے۔ اسٹیج نمبر 1 پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے زیر تحت جو ادارے ہیں ان میں یہ سیٹیں مختص کی جائیں گی۔ ابھی بھی ہماری اس وقت 398 سیٹیں جو ہے نا مختلف سکولز، کالجز میں، پروفیشنل کالجز میں وہ فکس ہیں، لیکن یہ تعداد بہت کم ہے کیونکہ 9 ملین پاکستانیوں کے لیے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بالکل۔ تو ہم اگر جب یہ انشاءاللہ ہمارا لا پاس ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کے تمام اداروں میں یہ سیٹیں مخصوص ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ سیٹیں مختص کروانے کے لیے ہم پروونشل گورنمنٹس کو لکھیں گے، کیونکہ تعلیم کا ادارہ جو شعبہ ہے اس وقت وہ 18ویں ترمیم کے بعد مکمل طور پہ صوبائی حکومتوں کے پاس چلا گیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ ضرور انشاءاللہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو فالو کریں گی۔ یہ ہمارا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 3 ہے کہ ہم ایک ای لرننگ پروگرام شروع کیا ہے، اس کے تحت ابھی ہم نے پاکستان میں شروع کیا ہے کہ جو دور دراز کے اسکول ہیں وہاں پہ ہم ٹیچرز جو ہے نا وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کو ویڈیو کانفرنسنگ اینڈ ای لرننگ کے ذریعے ان کو وہاں پہ لیکچرز دیں گے۔ تو وہاں پہ جو اچھے اسٹوڈنٹ جہاں پہ فار ایگزامپل دور دراز علاقے ہیں، جو جیسے ہمارا ہنگو میں اسکول ہے یا ہمارا جو میرپور میں ہے، کوٹلی میں ہے، یا تو وہاں پہ کیونکہ بعض جگہ پہ جہاں اچھے ٹیچر نہیں ملتے تو ہم یہاں پہ ٹیچر جو ہے نا اسلام آباد سے ان کو ویڈیو کانفرنس سے لیکچر دیں گے۔ اور یہی اس کامیاب تجربے کے بعد یہی تجربہ سعودی عرب اور
गल्फ जो कंट्रीज डिफरेंट में भी कंट्रीज किया में आ जाएगा। जाएगा। अच्छा, एजुकेशन के बाद हेल्थ पे थोड़ी सी थोड़ा सा इसी में बिल्कुल एक और है। ओके। चौथा इसका पार्ट ये है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन एक ओवरसीज जो गल्फ कंट्रीज में जो पाकिस्तान स्कूल कायम है, तो उनकी मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए फॉरेन ऑफिस के साथ मिलकर काम कर रही है, और उसके लिए एक तजवीज़ ऑलरेडी हमारे बोर्ड के पास ज़ेर गौर है, जिसके तहत फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तानी एम्बेसी जो उस मुतलका मुल्क में है, और OPF ये मिल के उन तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए भी काम करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर नए इदारे भी कायम किए जाएंगे जिनमें यूनिवर्सिटीज वगैरह भी शामिल होंगी। बहुत अच्छी। अच्छा, ये तो एजुकेशन सेक्टर पे बात हो गई। हेल्थ क्योंकि बुनियादी हिस्सा है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी हादसे का शिकार होते हैं, वहाँ भी लोग बीमार होते हैं, लेकिन क्योंकि जब यहाँ से आपको पता है 9 मिलियन से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे रोजगार के सिलसिले में मुकीम है, और हादसा ये बता के नहीं आता। अगर कोई पैरालाइज्ड हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है ओवरसीज में, बैरून मुल्क में उनका इलाज, तो उनके लिए आपने यहाँ पे कोई फंड मुख्तस किया जैसे एजुकेशन में आपने? मैं आपको बताता हूँ, जो देखिए इसके लिए मैं समझने की जरूरत है कि इस सवाल के 2 हिस्से हैं। एक वो पाकिस्तानी और उनकी फैमिलीज जो कि बैरून मुल्क मुकीम है, बिल्कुल, और नंबर 2 वो पाकिस्तानी फैमिलीज जिनके कमाने वाले बाहर हैं और उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं। जो वो लोग जो जिनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, उनके लिए तो हम यहाँ पे फंड मुख्तस कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमने 2 हॉस्पिटल भी बनाए हुए हैं, और उनको हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये कहा हुआ है कि उनका इलाज फ्री किया जाए और तरजीही बुनियाद पे किया जाए। जो फैमिलीज हैं बाहर, उनका बुनियादी तौर पे जो है ये जिम्मा ये कफील का होता है, तो लेकिन जहाँ पे कफील ये नहीं करता, तो वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी के पास ये सहूलत होती है कि उनके एक पास फंड है जिससे वो इस तरह के मरीजों को इलाज करवा सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी वफात हो जाए किसी की, या पैरालाइज हो जाए, तो PIA ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करता है कि वो पाकिस्तान में मुतलका एयरपोर्ट तक उनकी जो वो उनको लेके आते हैं, और वहां से उनके घर तक जो है OPF उनको ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, एजुकेशन, हेल्थ, इसके साथ तीसरा जो जरूरत है वो हाउसिंग है, रहने के लिए। पाकिस्तानी वहाँ पे पैसा कमाते हैं अपनी रोजगार के सिलसिले में, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको आखिर यहाँ आना होता है, अपने मुल्क में आना होता है। हाउसिंग सेक्टर में आप की क्या इकदाम हैं, क्या नए प्रोजेक्ट हैं, या जो पुराने हैं क्या वो आप हैंड ओवर कर रहे हैं उनको? जो पहले मैं पुराने वालों की बात कर रहा हूँ, पुराने वालों में तो हमने पहले, क्योंकि ट्रेंड नहीं था, तो हमने 10 हाउसिंग सोसाइटीज खुद एस्टेब्लिश की, उनको डेवलप किया और उनको अलॉटीज को हैंड ओवर किया। लेकिन उसमें हमने एक महसूस किया कि कॉलोनाइजेशन जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी सोचते हैं कि जब हम वापस आएंगे उस वक्त घर बनाएंगे, तो लेकिन जब कॉलोनाइजेशन नहीं होती, घर नहीं बनते, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो अब हमने जो लेटेस्ट है वो ये किया कि हमने नई हाउसिंग स्कीम बनाने के बजाय इसके 2 इलाज और निकाले हैं। बिल्कुल। पहला इलाज ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके या गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ मिलके जहां जहां कहीं उनकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी के प्लॉट्स का कोटा मुख्तस करवा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है। और दूसरा इलाज ये है कि हमने यहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं जो कि इंशाल्लाह दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ कहीं पे भी प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर, फ्लैट जो भी खरीदना चाहेंगे, तो उसके लिए उसका जो ग्राउंड चेक है, यानी कि ये कानूनी तौर पे ठीक है या नहीं। ओके। हाउसिंग सोसाइटी, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनको चेक करने का सिस्टम आपने, जो हमें वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम उनको चेक करके तो ये इन्फॉर्मेशन उनको देंगे ताकि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब ना जाए। तो यही फैसिलिटेशन सेंटर जो है ना, उनकी अगर कोई पाकिस्तानी जो है वो ये हमें रिक्वेस्ट भेजेगा कि जी मैं पाकिस्तान में जाके जॉब करना चाहता हूँ या कारोबार करना चाहता हूँ या इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इन मामलात में भी वो यही फैसिलिटेशन सेंटर उनको हेल्प करेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन एक प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसे हमें बताया गया, इसका ओवरसीज मिनिस्ट्री के साथ और बाकी जो मुख्तलिफ इदारे हैं कितनी कोऑर्डिनेशन है, कितना ताल्लुक है? ये प्राइवेट इदारा नहीं है। अच्छा। बल्कि मैं इसको ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट, ये दिस इज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ओके। अच्छा, लेकिन इसके असल मालिक, जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो इसके असल मालिक वो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं जो कि बाहर जाते हैं और एक कंट्रीब्यूशन करते हैं वेलफेयर फंड में। बिल्कुल। उस वेलफेयर फंड से ये इदारा जो है ना इसका इंतजाम चलाया जाता है और तमाम
वेलफेयर के प्रोग्राम भी सर अंजाम दिए जाते हैं। ओके, तो ओवरसीज असल मिनिस्ट्री मालिक जो है वो है, मैं उसकी- आपको जी। मैं उसकी तरफ बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि हर एक इदारे का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये है कि इसकी एक मैनेजमेंट है जिसको सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर हेड करता है, और इसके पॉलिसी गाइडेंस जो है ना ओवरसीज ओपीएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर उसको वो मैनेज करता है, करता है, जिसके 11 मेंबर्स हैं। बिल्कुल। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर अपने इंतजामी अमूर में इंडिपेंडेंट है, ताहम पॉलिसी गाइडलाइन के लिए ये हुकूमत से रहनुमाई लेता है। ठीक है। हुकूमत से मुराद है कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके सेक्रेटरी जो है सुहेल अहमद मिर्जा साहब हैं, और इसके मिनिस्टर फॉर स्टेट अब्दुर्रहमान खान अब्दुर्रहमान साहब, और ठीक है। मिनिस्टर जो है फेडरल मिनिस्टर वो पीर सदरुद्दीन शाह राशदी साहब हैं। तो ये इनके थ्रू, और अगर जो काम हमें जो गाइडलाइन मिनिस्ट्री से मिल जाए उसको हम फॉलो करते हैं, अदरवाइज जो नेशनल पॉलिसी के जो अहदाफ हैं वो हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और कैबिनेट से मिलते हैं। तो ये इस तरह हमारा ताल्लुक जो है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से लेके और मैनेजमेंट तक, ये हम एक चेन है, हमारी चेन ऑफ कमांड है। जी बिल्कुल। नाजरीन, आज एज ओवरसीज पाकिस्तानी आज हमने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की बिल्डिंग को विजिट किया, इनके ऑफिशियल्स को मिले हैं। आज हमने वेलफेयर सेक्शन भी विजिट किया, साथ हाउसिंग सेक्टर है। इसी तरीके से हमने ओवरसीज मिनिस्ट्री और ओपीएफ के किरदार पे भी बात की है। आज हमने जो ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर या यहाँ की जो इंतजामिया है ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हबीब गिलानी, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी खिदमत हैं, वो आपको दिखाई हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।